فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ آئی وی ایف سے ڈلیوری کرانا، بچے پیدا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جو طریقہ مصنوعی رائج ہے، ٹیوب اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے پہنچنے والا مادہ فرٹیلائزیشن کے کام آ سکے، اس لائق نہیں ہوتی ہیں، اس لیے بچہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو کیا ماں باپ کے مادے کو باہر جمع کر کے اور پھر اس کو اگر فرٹیلائزیشن کی پروسیس سے گزار کر اور پھر ماں کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے تو درست ہے یا نہیں؟ اسی کو آئی وی ایف کہتے ہیں، آئی وی ایف۔ آج کل عورتیں بڑی جلدی جلدی ڈاکٹرنیاں بتانے لگتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بیچاریوں نے قرآن نہیں پڑھا جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں اولاد ہونے کا ذکر موجود ہے، انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ یہ قرآن تو مسلمان کھولتا ہے، اور قرآن نے یہ پیغام دیا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ جب ان پیغمبروں کو بڑھاپے میں اس وقت اولاد دی گئی ہے کہ جب ایک شوہر کہہ رہا ہے وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، اور دوسری عورت خود کہہ رہی ہے عجوز عقیم، میں بانجھ بڑھیا، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ بانجھ بھی بتا رہی ہے، اپنے آپ کو بوڑھی بھی بتا رہی ہے، اپنے شوہر کے بعد میں کہہ رہی ہے کہ وہ بالی شیخہ، میرا شوہر بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اولاد دیتے ہیں۔ یہ پیغام دے کر اللہ عز و جل نے یہ بتلا دیا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں کسی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دینے والے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے کہ ہمیں کیا کب دینا ہے۔ مایوس مت ہو، حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو پوچھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے دونوں معنی ہے، بے موسم بے وقت بھی دے دیتا ہے، یہ بھی تو حساب میں داخل ہے کہ گرمی میں آم دے، سردی میں گرمی میں آم دے اور سردی میں امرود دے، بارش میں کیلا دے، لیکن ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بے حساب یعنی بے موسم بھی دے سکتا ہے، اور بے حساب کا ایک ترجمہ وہ جتنا چاہے دے دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس وقت میں حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ اللہ جب آپ بے موسم پھل دینے پر قادر ہیں تو آپ بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی تو قادر ہیں۔ رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ دعا ہوئی ہے اور اس کی قبولیت بھی ہوئی ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ دونوں جگہ چاہے حضرت مریم کو دیا گیا ہو چاہے حضرت زکریا کو دیا گیا ہو، عجیب بات ہے، اعلان بذریعہ فرشتہ کرایا ہے، پیغام بذریعہ فرشتہ بھیجا ہے، ڈائریکٹ نہیں بھیجا، ڈائریکٹ نہیں بھیجا، دونوں جگہ نہیں بھیجا۔
حضرت مریم کے میں تو قیاس بھی یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہاں آگ کو حکم دینا تھا تو کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ڈائریکٹ۔ لیکن جہاں اولاد کا مسئلہ ہے تو فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور ادھر بھی فرشتے کو بھیجا تھا۔ واسطہ تو ہوتا ہے، اسباب کی دنیا ہے، یہاں واسطہ تو ہوتا ہے، جہاں وسائط ہیں وہاں وسائط رہیں گے، ورنہ لوگوں کے عقیدے میں اور تزلزل آتا اگر یہ واسطے نہ ہوتے۔ بہرحال بڑھاپے میں اولاد دینے پر اللہ قادر ہے، کسی بھی عمر میں وہ دے سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں بدگمان ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں پروسیس ہے جہاں ٹیوبز کمزور ہوتی ہیں اور بہت سی دوسری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اگر کروموزوم کے ڈسٹروائے ہو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اسی بیوی کے انڈے اور اسی شوہر کے کروموزوم لے کر ان کو باہر فرٹیلائز کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ فرٹیلیٹی کا پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے ماں ہی کے پیٹ میں، اور پھر بچہ آگے چل کر پروان چڑھتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ مجبوری کے درجے میں اس نلکی زادے کو مولانا برہان الدین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے اردو لفظ اختیار کیا تھا نلکی زادے کا۔ یہ نلکی زادہ پیدا کرنے کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو تھیوریکل بات تھی، پریکٹیکل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ مارکیٹ میں جتنا بھی آئی وی ایف چل رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہر چیز کی جلد بازی ہے۔ خلق الانسان عجولا، بیٹا جوان بھی جلدی ہو گیا، بہو بھی جلدی مل جائے، شادی بھی جلدی ہو جائے، بچہ بھی جلدی ہو جائے، اور پھر بچے بند بھی جلدی ہو جائیں، سب کام جلدی جلدی ہو جائیں۔ اگر بس چلے تو 8 دن میں ہی ہو جائے سب۔ اب بچہ نہیں ہوا 2 سال 3 سال، اگر 2 سال تو ویسے انتظار ہوتا نہیں ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں رہتے ہیں، میں یہی غم سننے کے لیے رہتا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ 8 مہینے کے بعد ہی فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ 8 مہینے ہو گئے ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا جائے؟ بہرحال ایسے حالات میں ہوتا یہ ہے کہ فوراً بچی پر بیچاری پر داغ آتے ہیں اور اسپتالوں کی دنیا دیکھنا شروع ہو جاتی ہے، ابھی تک کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اب ڈاکٹر نہیں ہے، ہارمون ادھر ادھر کرنے کی دوائیں دینا شروع کر دیتی ہیں، ان کے پاس وہی ہے، وہ ہارمونل ڈسٹربنس کی جو دوائیں دی جاتی ہیں اس سے بہت سارے باڈی چینجز بھی پیدا ہوتے ہیں، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، رونق اڑ جاتی ہے، بال نکل آتے ہیں، بہت ساری مردانہ جیسے چہرے بن جاتے ہیں، مردانہ جیسی باڈی بن جاتی ہے، بہت سی مرتبہ باڈی پھول جاتی ہے، بہت سی مرتبہ پتلے ہو جاتی ہے، نہ معلوم کتنی بیماریاں اس ہارمونل چینجز کی دواؤں سے لگتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن جب اس سے کچھ نہیں ہوا، 2 سال گزر گئے، تو پھر ڈاکٹر نہیں کہتی ہے کہ آپ ماں نہیں بن سکتی کسی بھی صورت میں، آپ کو چاہیے کہ آپ آئی وی ایف کرائیں۔ اب گھر میں خبر جاتی ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی شوہر کا بھی ٹیسٹ کراؤ، آج کل یہ بھی ایک زمانہ آ گیا ہے، پہلے یہ معلوم کرو مجرم کون ہے، پتہ لگاؤ وکٹم کا۔ اب ادھر شوہر کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، رپورٹ آ گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کو بھی دوا کی ضرورت ہے۔ یہ بیلنس بنایا جا رہا ہے، بیلنس بنایا جا رہا ہے تاکہ خالی بہو پر زیادہ پریشر نہ آئے، اس لیے یہ سب ڈاکٹر سائیکولوجسٹ ہیں۔ آپ کو بھی دوا کی ضرورت ہے، اب ادھر بھی دوائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ سب ہوتا رہا، بے وقوفی ہیں، جب اپنے حرم کی باتیں، اپنے کمرے کی باتیں سڑک پر کرو گے تو یہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک مجرم بھی طے ہو گیا، اب یہ بات طے پائی کہ آئی وی ایف کمپلسری ہے، شوہر تو ٹھیک ہے آئی وی ایف کرانا ہوگا، یا بیوی ٹھیک ہے آئی وی ایف کرانا ہوگا، چلو بھائی ایک مجرم طے ہو گیا۔
اب خاندان نے 6-7 مہینے 8 مہینے پرمیشن دینے میں لگا لیے. ادھر لڑکی والے پریشان ہیں, ادھر لڑکے والا پریشان, ادھر جو بھی اس میں مجرم ہے, جو کمزور واقع ہوا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں, اس پر سب حقارت کی نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں. وہ ادھر لڑکی والے کہہ رہے ہیں ایسے سے کر دی, وہ ادھر لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ایسی بیٹی لے آئے تھے, چھوڑ دو اس سے. تو اب یہ لڑکھڑاتے زمانے, اب IVF کا مسئلہ ہے. ڈاکٹرنی کے یہاں جاتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ پہلے 1.5 لاکھ روپے جمع کرو, پھر دوائیں شروع ہوں گی. یہی ہارمونل دوائیں, ہارمونل چینجز کی شروع ہو گئیں, وہ چلتی رہیں. اب وقت آ گیا, تاریخ دے دی گئی. اب جب تاریخ دی گئی ہے تو دونوں طرف کے خاندان بالکل ہماتن گوشت, پوری باڈی لگائے بیٹھے ہیں. چیمی گوئیاں بھی ہو رہی ہیں, ادھر بھی خبریں دی جا رہی ہیں دعا کرنا, ادھر بھی خبریں دی جا رہی ہیں دعا کرنا. اب ہم جا رہے ہیں کربلا کے معرکے میں. اب وہاں پہنچ گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو پروسیس ہے. اب پروسیس جب ہوا, اس وقت میں وہ کروموزوم اس لائق نہیں تھے. آپ نے مسور کی دال کھا رکھی ہے, آپ نے تور کی دال کھائی ہے, آپ نے بھنڈیاں کھائی ہیں, آپ نے کوئی بھی ایسی چیز کھا لی ہے, کوئی بھی مسالے کی چیزیں کھائی ہیں, کوئی بھی کچھ بھی ہوا ہے. لیکن یہ کیمیکلز تو روزانہ کھانے سے بنتے ہیں, تو روزانہ ان میں چینجز پائے جاتے ہیں. اب جب وقت آیا دونوں کے ملانے کا, تو یا تو انڈے کمزور ثابت ہو رہے ہیں, یا مرد کے کروموزوم کمزور ثابت ہو رہے ہیں, اسپم میں پریشانی ہو رہی ہے. اب کیا کریں؟ دیر تک ڈاکٹر صاحب محنت کرتے ہیں, اور اس کے بعد پسینہ پسینہ ہو کر باہر تشریف لاتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, اور عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت میں آپ کے اسپم کا ہیڈ نہیں ہے, یا ہیڈ ہے لیکن اس میں چپکنے کی صلاحیت نہیں ہے, چپکنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ چپک نہیں پا رہا ہے. تو اب ایک ہی چارہ ہے, اور وہ یہ کہ آپ ڈونیشن لیں. انڈا کمزور ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے, تو آپ کہیں اس فارم پر سگنیچر کر دیں تو ہم ڈونیشن ڈال دیتے ہیں. اب ادھر یہ دونوں 1.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد آئے ہیں, دونوں طرف کے خاندان دیکھ رہے ہیں. اگر یہ خبر واپس جاتی ہے باہر کہ اس کا اسپم کمزور تھا, یا جاتی ہے کہ انڈا کمزور تھا, تو دونوں خاندانوں میں ابھی بھڑنت ہوگی, ادھم ہوگا, اور لعنت ملامت کی جائے گی. ادھر ان کی عزت بھی داؤ پر لگی ہے, پیسہ بھی داؤ پر لگا ہے. تو اس وقت میں حضرت شوہر کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ خاموشی سے کاغذ پر سگنیچر کر دیتے ہیں ڈونیشن کے. اور یہ پہلے ہو رہا تھا, لیکن اب جو میری معلومات ہیں اس میں وہ جو پوری 10 کاغذوں کی 12 کاغذوں کی ایک ساتھ فائل پر سگنیچر کراتے ہیں, اس میں ڈونیشن کے کاغذ پر بھی آلریڈی سگنیچر ہو چکے ہوتے ہیں, اور لکھا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ کر سمجھ کر پڑھ کر اپنی عقل و خرد کو استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ اپنے ہوش و حواس سے اس کی منظوری دی ہے. اس پر سگنیچر لے لیے جاتے ہیں پہلے ہی. اب جب وہ کام نہیں آ رہا ہے, کام کیا نہیں آ رہا, وہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کام نہیں آنے والا ہے. وہ ڈونیشن کا کیا مطلب؟ دوسرے کا مادہ استعمال ہو رہا ہے کرائے پر, وہ ڈونیشن نہیں ہے. اس کے 10,000 روپے پہلے لیتے تھے, اب 15 لینے لگے ہیں. وہ ڈونیشن نہیں ہے, وہ دوسرے کا مادہ جو وہاں رکھا ہوا ہے ان کے پاس سیو, وہ دیا ہے تمہارا بچہ پیدا کرنے کے لیے. وہ دوسری عورت کا انڈا رکھا تھا, وہ دیا ہے تمہارا بچہ پیدا کرنے کے لیے, وہ تمہارا نہیں ہے, اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ IVF کا کھیل ہے. اب یہ بچے کس کے ہیں؟ ان کے باپ کا پتہ ہے. وہ اسلام جس نے حسب و نسب کی حفاظت کے لیے طلاق میں عدت رکھی تھی, باقاعدہ جس نے سقی و مائل غیر کے کو حرام قرار دیا تھا, اور زناکاری اور بدکاری پر شادی شدہ عورت اور مرد کے لیے 100 کوڑوں کی سزا نہیں, رجم کی سزا رکھی تھی, پتھر مار مار کے ختم کرنے کی سزا رکھی تھی.
اب یہاں یہ بلاತ್کار ہو رہا ہے، دوسرے کے مادے سے اولاد پیدا کی جا رہی ہے آئی وی ایف کے ذریعے سے دھڑا دھڑ. یہ کس کا بچہ ہے؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. پھر یہ بچے بڑے ہو کر ابا کو اور اماں کو کمرے میں بند کر کے اور امریکہ چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اماں کا کنکال ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ اولادیں ایسی. وہ اولاد تمہاری ہے کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ یہ ہو رہا ہے بازار میں. لیکن مسلمان، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، قرآن پر ایمان لانے والا، وہی مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا واقعہ پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے، سچے قرآن میں جس خدا نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی ہے، صبر تو کر، خدا سے مانگ، وہ تمہیں نہیں دے سکتا. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. آج کا ٹیسٹ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ تم قابل نہیں ہو، لیکن وہ اللہ جو پورے انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ تمہارے اندر چینجز لانے پر قادر نہیں ہے؟ تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، خدا سے ہی مانگ لو. اور یہ آئی وی ایف بھی 100% سکسیس نہیں ہے، یہ وہی 22% سکسیسنیس ہے اس میں بھی.